بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود اور آج کے ویڈیو میں میں آپ کو مال و دولت کی فراوانی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے آپ کو فوری پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے، فوری پیسے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے قرض سے نجات چاہتے ہیں، یا آپ نے کسی کے پیسے دینے ہیں یا کسی نے آپ کے دینے ہیں، تو مال و دولت کی فراوانی کے حوالے سے، پیسوں کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، اس عمل سے انشاءاللہ آپ کو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ عمل کی ترتیب کی طرف بڑھنے سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اس بات کا یقین ہمارے دل میں ہو کہ میرے مسئلوں کو حل کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک لمحے میں مسئلہ حل فرما سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے لیے مسئلہ حل کرنا کوئی مشکل نہیں، مہینے، سال، یہ بہت دور کی بات ہے۔ ایک دن میں اس وظیفہ کو کرتے ہوئے بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ فرماتے ہیں، جیسا بندہ اپنے رب سے گمان رکھتا ہے، رب تعالیٰ اس بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرماتے ہیں۔ تو ہمارا اللہ رب العزت سے اچھا گمان ہو، میرے اللہ میرا مسئلہ ضرور حل فرما دیں گے، اللہ جی میرا آپ سے بہت اچھا گمان ہے، بے شک آپ کے سوا کوئی میرے مسئلوں کو حل نہیں کر سکتا، اور آپ میرے مسئلے کو بہت جلدی حل فرما دیں گے، اور میں نے تو آپ ہی سے مانگنا ہے، اور تب تک مانگنا ہے جب تک میرا مسئلہ حل نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے مانگیں گے، انشاءاللہ ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتے ہیں تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، 100% گناہوں سے جو ہو گئے توبہ کر لیں، آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لیں، انشاءاللہ اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ یعنی ابھی تک جتنے گناہ ہوئے ان سے توبہ کر لیجئے۔ شیطان خیال ڈالے گا ہو کیا توبہ، تم نے تو فلاں گناہ بھی ابھی کرنا ہے، فلاں سی باتیں بھی کرتے ہو، فلاں ڈرامے کی قسط رہتی ہے، چھوڑ دیں، توبہ کر لیں، اللہ رب العزت سے صلح کر لیں۔ کیا ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ رب العزت کی یاد کی طرف پھر جائیں؟ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں گلہ فرما رہے ہیں، میرے بندو ابھی بھی وقت نہیں آیا، تم یوں ہی اپنی من مرضی کی زندگی گزارتے جا رہے ہو، اپنی مرضی سے گزارتے گزارتے میری نافرمانیاں کرتے کرتے تھکے نہیں؟ کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارا دل میری یاد کی طرف پھر آئے؟ ہمیں اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونا ہی ہے۔ دیکھیے، ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، ہم خود اللہ رب العزت کی طرف چلے جائیں تو، یا ہمیں لے جایا جائے تو دونوں میں آخرت میں انجام میں تو بہت فرق ہے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے عافیت والا معاملہ فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے، لیکن آگے معاملہ بڑا سخت ہے۔ اگر اللہ سے ابھی صلح نہ کی تو پھر بڑی پریشانیاں ہیں۔ ان پریشانیوں کا ایک ذرا تو ہم ابھی دنیا میں ہی دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو تکلیفیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ گناہوں ہی کی وجہ سے ہیں۔ ہم 100% گناہوں کو چھوڑ دیں، واللہ ہمیں کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمارے مسئلے خود بہت حل ہوتے جائیں گے، لیکن ہم گناہ نہیں چھوڑتے، اس وجہ سے پریشانیاں ہیں۔ تو خیر، 100% گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، 5 وقت نماز کا اہتمام کرتے ہوئے، صرف 3 دن یا 3 دفعہ آپ اس وظیفہ کو کر لیں گے، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا۔ 3 دفعہ سے مراد ایک دن میں آپ 3 نمازوں کے بعد اس عمل کو بھی کر سکتے ہیں، اور 3 دن سے مراد ایک دن، دوسرے دن اور تیسرے دن آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ اور انشاءاللہ پہلی دفعہ میں مسئلہ حل ہو جائے گا، نہ ہوا تو دوسری دفعہ، نہ ہوا تو تیسری دفعہ، اس سے زیادہ آپ نے اس عمل کو نہیں کرنا۔ عمل کی ترتیب سن لیجئے، 2 رکعت نفل آپ نے حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں، اس کے بعد اگر محسوس عام میں ہیں تو یہاں سے آپ کا بھی عمل شروع ہوتا ہے۔ مصلی پر بیٹھ کر قبلہ رو ہو کر، اور بیٹھا جا سکتا ہے محسوس عام میں، تسبیح بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ قبلہ رو ہو کر آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے اس وظیفہ کو کر کے۔ وظیفہ کیا ہے؟ آپ نے وظیفہ میں آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سامنے یہ آیت کریمہ شو ہو رہی ہے، اس کو محسوس عام میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ کم از کم 10 مرتبہ آپ نے اس آیت کریمہ کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ نے اس آیت کریمہ کو آپ نے 11 مرتبہ یا 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے جیسے نبی علیہ السلام نے سکھلایا۔ جس دعا کے شروع آخر میں درود پاک نہ ہو، اللہ رب العزت کے ہاں پہنچتی ہی نہیں۔ درود پاک کم از کم 3 مرتبہ شروع اور آخر میں پڑھنا ہے۔ درمیان میں جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اس کے لیے آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنا ہے۔ اس عمل کو مال و دولت کے علاوہ اور بھی کسی حاجت کے لیے، کسی بھی مسئلے کے لیے کیا جا سکتا ہے، کوئی بھی حاجت ہوگی انشاءاللہ پوری ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ سے صلح کر کے نماز کی پابندی کرتے ہوئے۔ ان دنوں میں وظیفہ کے دوران کوشش کیجیے نماز قضا نہ ہو۔ جس دن نماز قضا ہو گئی، قضا ادا کر لیجئے، لیکن وہ دن وظیفہ کا کاؤنٹ نہیں ہوگا۔
بس اتنا ہی، مزید کوئی شرائط نہیں ہے۔ عمل کی اجازت کے لیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے چینل کو، اگر سبسکرائب کرنا آتا ہے۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔